ایک تحریک تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کا آج سے بہتر ہو، اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں. اور بہتر کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں، ساری خواہشات پوری ہوں. غیر مسلم کی صبح بھی یہی سوچ، شام کو بھی یہی سوچ. جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو جائے. اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو، لیکن اسلام کی نظر میں بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو دنیا داروں کی نظر میں. بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں جتنا موٹا ہوں گا اتنا طاقتور ہوں گا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، موٹے ہونے کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ جب تو موٹا ہو جائے گا تو کتنا پچھتائے گا. وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یار میں زیادہ کھاؤں، زیادہ سوؤں تاکہ میں کیا ہو جاؤں، ایسے مسٹنڈا. لیکن ایک ڈاکٹر، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی کل آج سے بہتر ہو، اور اس کا میرے ذہن میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ کھاؤں. زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے جتنا میرا آج وزن ہے کل بڑھ جائے گا اور میں تھوڑا زیادہ ہو جاؤں گا. ابھی میں بہت تھوڑا سا ہوں. ابھی لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں بھائی. لوگ یقین نہیں کرتے کہ میں ٹوٹل یہی ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی باقی تھوڑے سے آئے ہیں، باقی کہیں اور ہیں. تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو جائے. جب میں کہیں ملنے کے لیے جاؤں تو لوگ کہیں ٹوٹل نہیں بلکہ ٹوٹل سے بھی زیادہ. یہ لگتا ہے ان کے ساتھ دو بندے ہیں ایک قمیض میں. تو ڈاکٹر کہے گا کہ میں تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے ہوں کہ مریضوں کی صحت کے حوالے سے ہر پیشنٹ جو ہے اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. لیکن جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو وہ بہتر ہے نہیں. آپ زیادہ تو ہو جاؤ گے، لیکن جس سپیڈ سے ابھی آپ آ رہے ہو نا، اور لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، تھوڑے کہیں اور رہ گئے ہیں، تو آ تو رہے ہو نا. آپ جس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو کل جب آپ اس پوزیشن پہ ہوگے 150-200 کلو آپ کا وزن ہوگا تو آپ آؤ گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکو گے کہ لوگ کہیں گے پورے آ رہے ہیں کہ آدھے آ رہے ہیں. پولیس بھیجنی پڑے گی آپ کو لانے کے لیے. آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میں پڑا ہی رہوں ایک جگہ. تو اب آپ ایک بات بتاؤ، پڑھے لکھے کی بات کا اعتبار ہوتا ہے یہ جاہلوں کی بات کا؟ صحت کے حوالے سے تو ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہوگا نا. ڈاکٹر کہے گا کہ جی تم بھی بہتر بننا چاہتے ہو، ہم بھی تمہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری نظر میں بہتری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، ہماری نظر میں کچھ اور ہے. دیکھو ہم کسی موٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں صحت مند آدمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول لیول چیک کروں گا، کیلشیم چیک کروں گا پورا ہے کہ نہیں ہے، کڈنی صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کینسر کی رسولی تو نہیں بن رہی. وہ تو پوری رپورٹ پیش کریں گے، پوری رپورٹ دیکھ کے کہے گا ویل ڈن، ہٹو بچوں بھائی بہترین صحت آپ. ورنہ دنیا تو صحت مند اس کو کہتی ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹخ دے. یہ تو بیل بھی یہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھا کھا کے موٹا ہو جاؤں گا تو صحت مند ہو جاؤں گا، اسی طرح جیسے یہ بے وقوف ہے نا، اسی طرح وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نفس کو کھلا کھلا کے اس کی ہر خواہش پوری کر کر کے خوش ہو جاؤں گا، وہ بھی بالکل اسی طرح بے وقوف ہے. بہت مشکل ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. جسم کو خوش کرنے کے لیے ٹھوسنا پڑتا ہے، جسم خوش ہو جاتا ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے جب آپ ٹھوس ٹھوس کے لیٹتے ہو نا. ابھی میرا ایک بیان چلا ہے نا، رمضان میں صحت کا خیال کریں، بڑا وائرل ہوا. وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا، ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، کہ کوئی فالٹ ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا ہٹو بچوں ایک دم فٹ فاٹ بہترین، بالکل 100% صحیح اصول بتائے آپ نے رمضان میں. میں نے کہا نا روٹی چاول کیا کریں؟ ابے بھائی میں نے بولا ہے کہ افطاری پہ طرح کھائیں پیٹ بھر کے، لیکن روٹی چاول کم، چاٹ کھا لیں، کھجور کھائیں، اس طرح کی. سحری میں بھی ایسے ہی. تو وہ سن لیں، بہت فائدے کی چیز ہے وہ. رمضان اور صحت کے حوالے سے بھی ایک نیا بیان مارکیٹ میں کیا ہے ہمارا، وہ لازمی سنیں. تو رمضان میں آپ اپنی صحت کو ہٹو بچوں بنا سکتے ہو. ایسا بہترین اللہ نے آپ کو پیکج دیا ہے. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی آپ کو، ایک دم فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ عام دنوں میں اتنا بھوکا پیاسا انسان رہ نہیں سکتا، رمضان میں تو روزے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے. تو اب تھوڑی سی خوراک میں چینجنگ کرو، ایک دم فٹ فاٹ. تو
وہ ضرور سن لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جیسے جسم کی خواہش ہوتی ہے کہ جسم کی آپ جب خواہش, پیٹ کی خواہش پوری کرتے ہیں نا, تو آپ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے, اس کو اگر آپ, روح کو اگر آپ خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, نفس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, اس کی خواہشات پوری کر کے, تو نفس بھی انسان کا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو روح ہے نا, آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, موٹی. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں روحانی طور پر صحت مند ہو جاؤں گا اس سے, اور مجھے جو ٹینشن ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینشن کا علاج کریں اپنی خواہشات کو پورا کر کے. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی, بہت سی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. تو آپ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, جیسے اس موٹے نے اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو موٹا کر کے برباد کر دیا اپنے آپ کو. تو جیسے عقل مند ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی زیادہ مت کھانا, وہ کیا کہے گا, اور جسم کو موٹا ہونے مت دینا, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح روحانی ڈاکٹر اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ کہے گا اپنی ہر خواہش پوری, بولو, مت کرنا, اس سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جس سے تم اور اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاؤ گے. ہر خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر ملتا تو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہا ہوتا جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. مالداروں میں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. بہت مشکل. دیکھو, جسمانی مریض آپ کو غریبوں میں زیادہ ملیں گے, مالداروں میں بولو کم. خطرناک بیماریاں غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سروے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. وجہ کیا ہے, صاف خوراک نہیں ہے, صحت مند خوراک نہیں ہے. بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو پاس وہ کچھ نہیں کھا سکتے, پھل فروٹ نہیں بعض دفعہ کھا سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ تو ہے صاف خوراک, صاف پانی نہیں ہے اور صاف خوراک نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ وہ انڈے والا برگر بھی اگر کھائے گا ریڑی پہ کھڑے ہو کر, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریڑی والے نے اس میں انڈا ڈالا, کس کا انڈا ڈالا ہے اس میں, یہ جو چکن اس میں ڈالا ہے یہ کون سی چکن تھی, کہاں سے اٹھائی تھی. وہ تو پہنا رہے ہوتے ہیں نا سب کو. جب سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی صحت کے بارے میں لوگوں کو ڈاکٹروں نے اویئر کیا ہے, تو وہ پانی بھی صاف پینے لگے اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو گئی. آئل کم کر دیا. غریب بیچارہ کہاں سے آئل, ہاں بعض غریب چربی کھاتے ہیں, ان کے پاس یہ مصنوعی آئل کے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے چربی کھاتے ہیں, وہ پھر فٹ فاٹ ہوتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی عموماً غریب لوگوں میں بیماریوں کا ریشو مالداروں سے زیادہ ہے, خطرناک بیماریاں. لیکن اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم. غریب آدمی کو کینسر بھی ہوگا, ڈپریشن بھی نہیں جائے گا. دولت مند کو ایک پھنسی نکل آئی نا اگر پھوڑا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, وہی پھوڑا اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. غریب کو کرونا ہو جائے, 20 کو مارے گا, خود نہیں مرے گا. 20 لوگوں کو مارے گا, خود پھر ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. امیر آدمی کو کرونا ہو جائے, SOPs پر عمل کر کے کسی کو نہیں مارے گا مگر خود بھی نہیں بچے گا. ٹینشن سے ہی آدھا ہو جاتا ہے آدمی. اب دیکھو نا ہمارے ملک, اگر یہ گورے کورونا کے دنوں میں یہ منظر دیکھ لیں آ کے, یہ تو ہم کوئی حماقت کر رہے ہیں, کوئی خوشی کی بات نہیں. ماسک تو لگانا چاہیے نا. اب میں بیان میں کیسے ماسک لگاؤں, لیکن پھر بھی تھوڑا فاصلہ رکھیں. لیکن گورے اگر آ کے یہ منظر دیکھ لیں, گورے آ کے اگر یہ منظر دیکھ لیں تو وہ تو ٹینشن سے مر جائیں. میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا تھا کراچی بائی ایئر, تو جب میں کراچی اترا تو میں نے سمجھا مریخ سے کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. مریخ سے نا کچھ سائنسدان ابھی تازہ راکٹ سے ادھر کراچی میں اترے ایئرپورٹ پہ. میں نے تو فیس بک پہ وہ خلائی جو شٹل ہوتی ہے نا, اس میں جو سائنسدانوں کا لباس نہیں ہوتا, ارے وہ مریخ پہ دیکھا ہوگا نا. مریخ پہ بھی گئے نہیں ہے, لیکن وہ جو چاند پہ جو گئے تھے, چاند پہ نیل آرمسٹرانگ کا جو ڈریس دیکھا تھا نا آپ نے. یہ جو خلائی سیارے جاتے ہیں سائنسدانوں کے, اس میں جو ان کا ڈریس ہوتا ہے, تو میں نے ایئرپورٹ پہ 8-10 چائنیز دیکھے, تو میں سمجھا کہ شاید یہ مریخ فتح کر کے آ رہے ہیں ابھی. بھائی پورے سفید جیسے عیدی سینٹر سے کفن کے ساتھ لاشیں اٹھ کے بھاگی ہوں. ایسا تو ہم اپنے مردوں کو کفن بھی نہیں پہنا, پورے پیک, اور پھر آنکھوں پہ چشمہ بھی, اور پھر آگے وہ
अबे मैंने कहा इनको देखो यार, ठीक है एहतियात तो करनी चाहिए, ये तो वैसे ही मर जाएंगे टेंशन से, वैसे ही मर जाएंगे टेंशन। ये कब तक इस तरह रहेंगे भाई? 8-10 दिन तुम, साइंसदान तो बेचारा मजबूरी में ये ड्रेस पहनता है ना खला में जाने के लिए, आपने वही खला का माहौल यहाँ पैदा कर दिया। बहरहाल हमने कहा इनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। तो दौलतमंद आदमी जिस्मानी लिहाज से अक्सर सेहतमंद और रूहानी एतबार से अक्सर बीमार। वजह क्या है? मिसालों से कुछ खोपड़ी में बात आ रही है। वजह यह है कि जब आप अपनी बॉडी की हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो बॉडी का बेड़ा गर्क होगा। ये हीरोइन जी और चर्सी क्यों मरते हैं बेचारे? ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, नशा शराब, बॉडी का बेड़ा गर्क होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही याद रखो, अपनी जहनी सेहत के लिए जरूरी है कि जो ख्वाहिश भी आपके दिल में, आपके दिमाग में पैदा हो रही है, हर उस ख्वाहिश को पूरा मत करो, कुछ लो उस ख्वाहिश को। जो लोग अपने आप को इसका आदी बनाते हैं ना कि मैंने हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा ले, उनकी जिंदगी सुकून में गुजरती है। आप कहेंगे यार ये अजीब सी बात है कि आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो तो दिल बजाय सुकून में आने के टेंशन में चला जाए। ये मुफ्ती साहब की बातें खोपड़ी में आ नहीं रही हैं। ये कौन सी बात हो गई कि आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो तो दिल तो खुश होगा ना, और आप कह रहे हो नहीं दिल क्या हो जाएगा? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो यार। देखो, जब आपकी ख्वाहिशात पूरी करने से टेंशन होता है या खुशी होती है? अजीब बात है यार। भाई खुशी होती है ना, ये तो 2 और 2 4 की तरह बात है। आपका दिल चाह रहा है पानी पीने का, आप पानी पी ले तो टेंशन होगी, खुशी होगी? खुशी होगी। आपका दिल चाह रहा है रोटी खाने का, आप रोटी खा ली। आपका दिल चाह रहा है कहीं सेटिंग चल रही, अब्बा राजी हो गए, तो गम थोड़ी होगा, खुशी होगी ना। और मैं कह रहा हूं जब आप दिल की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं तो खुशी के बजाय क्या होता है? बोलो, गम। तो ये तो उल्टी बात है, शायद रोजा ज्यादा लग गया है भाई, यार कोई सहरी में कोई ऐसी चीज खा ली है जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो कोई ऐसी चीज नहीं खाई सहरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में मैंने चंद खजूरें खाई हैं और मेरा ख्याल है 2-4 निवाले और रोटी के लिए होंगे 2-4 निवाले। आपको बता दूं, खजूर खाया करो, खजूर सहरी में। सारा दिन हटो बच्चों चलोगे आप। ये जो सहरी फोड़ के पेट को भोबड़ा बना देते हैं ना, और फिर आजकल सब लोग रात को देर से सोते हैं तो फजर के बाद, फजर पढ़ के जिन्होंने ऑफिस भी जाना होता है कुछ देर लेटते ही है वो लाजमी। तो खुद सोचो, जब लेटने के बाद उठते हो तो अजीब सी तबीयत होती है कि नहीं होती? अपने आप से नफरत होती है इंसान को, मैं क्या हूं? तो इसलिए अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ। फुल पेट भर भर के नहीं चीजें खानी चाहिए। थोड़ी चीज खाए इंसान मगर वो हो क्या? खानदानी। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का नाश्ता ऐसा खानदानी था, हम हैरान होते थे भाई क्या नाश्ता है भाई। खैर, तो दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी होती है तो दिल खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है, टेंशन पैदा होती है उसमें। सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाहिशात के पूरा होने से टेंशन खत्म होनी चाहिए, बढ़ती क्यों है? ये सवाल पैदा होता है। इस सवाल के 2 जवाब है। बाज दफा जवाब में मिसाल पेश कर दी जाती है कि आपको अगर मेरा दावा समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल से बात ना समझ में आए तो फिर उस दावे को दलील से समझाया जाता है। एक आदमी आपको बता रहा है कि ये खाने से आपकी सेहत खराब होती है, वो कहता है डॉक्टरों के हवाले दो। आप कहते हो यार हवाले छोड़ो, वो मैं दे दूंगा बाद में, बस मेरी बात पे यकीन कर लो। वो कहता है नहीं यकीन नहीं आता। जब आपके पास डॉक्टरों के हवाले नहीं है तो आप खुद से क्यों फंटर बन रहे हो? तो फिर मैं मिसाल दूंगा कि फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। फलां को देखो वो भी यही खाता है, सेहत बर्बाद हो गई। तो ये भी एक दलील होगी कि नहीं होगी? भाई इन तमाम बीमारों में कदरे मुश्तरक है कि वो ये खुराक खाते थे और उनकी सेहत का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये खुद एक दलील होती है, मिसालें और मुशाहिदे। फिर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम डॉक्टरों के हवाले भी देंगे। दावा ये है कि दिल की जब हर ख्वाहिश पूरी होती है तो दिल खुश होने के बजाय परेशानी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके दलाइल क्या है ये तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसकी मिसालें मार्केट में बहुत हैं। जिन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होती है उन्हीं में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है। टेंशन फ्री मुल्कों में टेंशन सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। ये ऐसा ही जैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आ रहे हैं ना, हकीम डॉक्टर बोलते हैं इन्हीं ऑयल से जितना कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है ना, इतना देसी घी से नहीं हो रहा। देसी घी को तो ये कह के हमारी जिंदगी से निकाल दिया कि कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, फैट। हालांकि जब से हमारी जिंदगियों से देसी घी खत्म हुआ है, हार्ट के पेशेंट कम होने के बजाय बढ़ गए। जब देसी घी खाते थे 100-100 साल जिंदा रहते थे। कंपनियों की मशहूरी के लिए सारे काम हो रहे हैं दुनिया में। एक बात खूब समझो कि ये जो कंपनी आपको चीजें खिला रही है ना, इनके पेशे नजर आपकी सेहत नहीं है, इनके पेशे नजर आपकी सेहत नहीं है, इनके पेशे नजर बिजनेस है। और आप समझ रहे हो ये मुझे सेहत देंगे।
भैंस जो अल्लाह ने पैदा की वो आपकी सेहत के लिए पैदा की है। उससे जो दूध निकलेगा, उससे जो घी निकलेगा, उससे जो मक्खन निकलेगा, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वो अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि अल्लाह का कोई मफाद नहीं है, अल्लाह का कोई बिजनेस थोड़ी है। भैंस जो दूध डायरेक्ट पिला रही है वो समझ में नहीं आ रहा। वो दूध जाके एक प्रोसेस से गुजरता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, उसमें पता नहीं क्या क्या शामिल होता है, उसको सेव करने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, फिर वो डब्बे की पैकिंग में खूबसूरत आता है। वो आपकी समझ में आ रहा है। अल्लाह जो पिला रहा है डायरेक्ट भैंस के जरिए आपको, आप कह रहे हो माज अल्लाह, अल्लाह से बहुत बड़ी गलती हुई है। अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि इस दूध में इतने जरासीम है। ये तो कंपनियों ने हमें बताया कि ये जरासीम वाला दूध है, इसको बॉयल हम करेंगे, फिर एक प्रोसेस से गुजारेंगे, इतनी हीट देंगे इसको, फिर डब्बों में सेव करेंगे, फिर पिलाएंगे फ्रेश मिल्क। इसको फ्रेश मिल्क का नाम दे दिया, और जो भैंस ताजा दूध दे रही है उसको जरासीम वाला कह दिया। अब ये दूध पे कितना नहीं मेरा इधर से किधर निकल गया, मुझे गुस्सा आता है। डब्बे को कभी भैंस पे तरजीह बोलो मत दो। मैं मानता हूं कि डब्बे वाले दूध में जरासीम नहीं होते, मानता हूं, लेकिन जिस दूध को जरासीम लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है ना, उस दूध को आप क्यों पी रहे हो? जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उनको कुछ नजर बोलो आता है। जब भैंस का खालिस दूध निकलता है ना, जरासीम को भी मजा आता है उसमें डुबकियां लगाने में। वो कहते हैं यार इसमें कलबाजियां खाओ, बड़ा चीज आई है भाई, फुल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जहां होंगे जरासीम वहां जाएंगे। गोश्त कितनी जल्दी सड़ता है कि नहीं सड़ता? सब्जियां रखी रहती हैं, कुछ भी नहीं होता, 6-6 महीने भी बास दफा रख लो आप फ्रिज में, गोश्त फौरन खराब होना शुरू होता है। फुल ऑफ प्रोटीन है, तो उसका हल ये है कि फौरन खा लो, रखो नहीं। तो दूध में अगर जरासीम से बचना है तो इसका हल यह है कि फौरन पी लो। समझते हो कि नहीं समझते? जल्दी पियो, खराब होने से पहले पहले पी लो उसको, ताजा ताजा। हमारे नबी ने, मुझे याद नहीं पड़ता कभी बॉयल करके दूध पिया हो। उस वक्त तो ये होता हलब शाह, एक सहाबी ने दूध बकरी से निकाला और प्याला भर के आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह पिया जाता था। ऊंटनी का दूध निकाला और इधर पी लिया। लेकिन इसके लिए, और ये भी जो दुकानों पे भी भैंस का दूध मिल रहा है ना, ये भी मेरी राय ये है कि डब्बों से अच्छा है, इतना खतरनाक नहीं है जितना बना के पेश किए जा। हाँ, कोई दुकान वाला कुछ मिला रहा हो तो एक अलग बात है, वो बाजा पता नहीं क्या क्या। मैं एक दफा पहले जब जिम जाया करता था तो वो केले का मिल्क शेक पीता था। उसके बाद 2-3 दफा, एक दफा तो उसने बहुत अच्छा मिल्क शेक बना के दिया, 2-3 दफा के बाद मुझे शुबह हुआ टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। पता चला कि वो केले के अलावा पता नहीं क्या डाल रहा था उसमें। तो कोई गवाला ये खयानत अगर करता है कि वो दूध में कुछ मिला रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो यही दूध पिया करो, यकीन ना आए ना, वही मिसाल पी के जो ये दूध पी रहे हैं और जो डब्बा पी रहे हैं, दोनों की सेहतों में, बच्चों की सेहतों में फर्क देखो आप। ये जो दूध गवाला हमें दे रहा है ना भैंस का, दुकान पे बैठ के, ये दूध पी के लोग 100-100 साल मैंने खुद जिंदा देखे हैं। समझते हो? गांव देहातों में जाओ, वो मंजी पे बैठ के ना गिलास भर भर के पी रहे होंगे। सेहतें देखो, उनके चेहरों पे चमक देखो। गवाले के देखो ना चेहरा कैसा चमकदार होता है। जो दूध बेचने वाले अक्सर, वो अलग बात है कि वो बाकी चीजों में सेहत का ख्याल नहीं करते, तो वो खुद भी भाई, वो कोई बैठे हुए हो तो माजरत आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो खुद भी थोड़े दिनों में गोल हो जाते हैं। यानी वो छोड़ो, अभी ज्यादा नहीं, तो बैठे हुए होते हैं, बयान भी सुन रहे होते हैं सब। मैं वैसे पहले बता रहा हूँ जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। एक मिसाल आई थी मगर वो मुनासिब नहीं है। लेकिन चेहरे पे चमक पैदा होती है दूध पीने से, तो वो चमक डब्बा पीने से नहीं होती। बच्चों को डब्बों पे लगाया हुआ है, डब्बे के दूधों पे, उससे बच्चे गोल मटोल तो बहुत हो जाते हैं डब्बे के दूध से। लेकिन आप तजर्बा करके देख लें, आप भैंस का दूध पिलाएं पानी मिला के, या बकरी का दूध पिलाएं, उससे बच्चे की जो कुव्वत मुदाफात है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसमें बीमारियों का रेशो कम होता है। हमारे इतने बच्चे हैं, हमें बहुत तजर्बे हो चुके हैं बच्चों के बारे में। जितनी अच्छी मैं रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ कोई और नहीं पेश कर सकता। हम तो देखते हैं, जिस बच्चे को डब्बा पिलाओ उसकी हालत देखो, और जिसको ये भैंस का दूध पिलाओ उसकी हालत देखो, बड़ा फर्क होता है। खुद पी के देखो ना, भैंस का दूध एक गिलास आप रात को पी के सो जाओ, सुबह वॉशरूम में बैठे रहोगे 1 घंटा, तबाही मचा देगा, जल्जले आएंगे। वो बोलेगा तूने क्या पिया, तू अफोर्ड कर सकता है पहले बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने पी लिया ये। और ये पी के देख लो आप, कुछ भी नहीं ना। जलजला क्या है, जो जलजले के बाद आफ्टर शॉक आते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो खैर, कहां से कहां बात चली गई, ये क्या दूध पे आ गए यार। तो बात ये चल रही थी कि ये मैं मिसाल दे रहा था ना कि लोग, ये दूध की मिसाल लोगों की समझ में नहीं आती। तो देख लो जो ये गाय का, भैंसों का दूध पीते हैं उनकी सेहतें कितनी अच्छी हैं, और ये डब्बों पे जो आए हुए हैं उनकी सेहतें। तो मैं कह रहा था ये कंपनियां सेहत के लिए नहीं बनी है, ये बिजनेस के लिए कारोबार है इनका। तो जो अल्लाह ने हमें चीजें दी है ना, उन्हीं पर इक्तिफा करो, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो मैं ये
کر رہا تھا کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل صحت مند ہونے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں چلا جائے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو جن لوگوں کی ہر خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض آپ کو سب سے زیادہ وہی ملیں گے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال تو میں نے دے دی، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کی جب ہر خواہش پوری ہو، اصل میں ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی۔ جب آپ کو لگتا ہے نا میری 20 خواہشات ہیں، یہ 20 کی 20 پوری ہو گئی تو میں سکون میں آ جاؤں گا، یہ آپ کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہو۔ جب آپ کی یہ 20 خواہشات پوری ہوں گی تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن یہ 20 خواہشات مزید 20,000 خواہشات کے انڈے بچے پیدا کر کے جائیں گی۔ ہے متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی۔ اس دنیا میں جب بھی کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے گئی ہے۔ وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں جب کھٹمل آ گئے 5-6، آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ ٹوٹل 5 کھٹمل ہیں میرے گھر میں، کل میں ان کو ختم کر دوں گا، اور میرے گھروں سے کھٹملوں کے جنازے جب اٹھیں گے تو میرا گھر کھٹمل لیس ہو جائے گا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے بھائی؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ ذرا کل جا کے ان 5 کھٹملوں کو مارو گے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ کھٹملوں نے آپ کا کلام سن لیا ہے، اور اتنی سپیڈ سے انہوں نے فیملی پلاننگ والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ تم جتنے کھٹمل مارو گے ہر کرسی سے کھٹمل نکلے گا۔ کھٹمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ کھٹمل گھر میں گھس جائے ایسی کی تیسی، مار مار کے تھک جاؤ گے، آپ کا جنازہ اٹھے گا، کھٹمل گھر سے ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی میں کسی کے گھر گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے، ان کو ایک کھٹمل نظر آ گیا، ارے بھائی وہ ایسا بھاگے ہیں وہاں سے، ہم بٹھا رہے ہیں بیٹھ جا، کہہ رہے نہیں اس گھر میں کھٹمل ہے، کہہ رہے میں ایک دفعہ کھٹملوں سے جہاد کر چکا ہوں اپنے گھر میں، کہہ رہے ایک بھی چپک گیا نا میرے گھر میں دوبارہ چلا گیا بس، کہہ رہے بھائی عذاب جان۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھٹمل جھٹمل، جہاں نظر آئے جان سے مار دو، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی نا آپ کے گھر میں کھٹمل کی تو بس پھر جو انڈے بچے اسپیڈ سے نکلیں گے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی اسپیڈ سے انڈے بچے نکالتا ہے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، مار مار کے تھک، آپ سمجھو کہ میرے گھر میں ٹوٹل 100 کھٹمل ہیں، کوئی بات نہیں، میں اب یہ 100 کھٹمل کل تک ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں پتا بھائی جب کل تک 100 کھٹمل ختم ہوں گے تو 1,00,000 پیدا ہو چکے ہوں گے، آپ 100 کو مار کے خوش ہو رہے ہو، اس کا کھٹمل گھر میں پیدا ہو جائے پورے گھر کو آگ لگا دو بس، اور کوئی طریقہ نہیں، سب کو گھر سے باہر نکالو، آگ لگا دو، کافی دیر جب آگ لگی رہے گی اس کے بعد پھر دوبارہ ڈسمبر اور یہ سب کچھ کراؤ تو شاید کچھ بخشش ہو جائے، ورنہ نہیں کھٹمل ختم ہوتا ہوا۔ یا وہ تمام چیزیں ہی گھر سے نکال دو جس میں کھٹمل، کارپیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں، اور خود بھی گھر سے نکل جاؤ کیونکہ آپ کی جیبوں میں گئے ہوئے ہوں گے، آپ کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھسے ہوئے ہوتے ہیں یہ کھٹمل۔ تو بالکل یہی حال دل کی خواہشات، آپ نے ایک خواہش پوری، آپ کا خیال تھا کہ میرا پلان ہے کہ میں سن 2023 تک 2 سال کے اندر اندر میری یہ خواہشات ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، یہ بھی ہو جائے گی، میری جاب یہاں تک ہو جائے گی، میری صحت ایسی ہو جائے گی، میں یوں ہو جاؤں گا، میں یوں ہو جاؤں گا، یہ میرے پاس پیسہ اتنا آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزاروں گا، اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے بولو جب 2023 آئے گا نا تو آپ کی خواہشات اگر 10 تھیں تو وہ 10,000 بن چکی ہوں، بلکہ جو خواہش آپ کی پوری ہوگی نا اس میں بھی مزہ ختم ہو جائے۔ دیکھو بچے کو جب آپ کھلونے پکڑاتے ہو بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا چاہیے، کہتا ہے نا ایسے، جیسے ہی آپ نے کھلونا پکڑایا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے میں کھڑکی سے باہر پھینک دوں۔ یہ اللہ بتاتے ہیں تمہاری اصل نیچر یہ ہے کہ جو خواہش پوری بھی ہوگی نا اس میں لذت پھر کیا ہو جائے گی؟ ختم، میں لذت نہیں رہی، پھر دل چاہے گا اور اپنے نفس کو میں کیسے خوش کروں اور کیسے خوش کروں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جو خواہشات پوری بھی ہوئی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بڑھاپا ایک حقیقت ہے، ایک وقت انسان کا عروج ہوتا ہے، اس کے بعد زوال۔ نبی نے فرمایا حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے اللہ اس کو نیچے بھی لاتے ہیں، اوپر صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو زوال ہے، شہرت کو بھی زوال ہوتا ہے، صحت کو بھی
بھی زوال ہوتا ہے, دولت کو بھی زوال ہوتا ہے, خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے, ہر چیز میں زوال ہے. سورج کی مثال دیکھ لینا, مشرق سے ابھرتے ہے کہاں تک جاتا ہے, جاتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا, ایک ٹاپ پہ جانے کے بعد آگے لڑکنا شروع. مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی خوشیاں دی جیسی وہ خوشیاں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا میری صحت اچھی ہو, بہترین صحت. ہم تو کسی بھی وقت چھینک لیتے ہیں, مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا. اگر مائیکل جیکسن کو چھینک آتی, ڈاکٹر سے پوچھا جاتا اس کو چھینک کیوں آئی. جب پورا ڈاکٹروں کا پینل ہے تو اس کی ناک میں ایسا جرثومے نے گستاخی کی کیوں؟ اس کو جراثیم کو پتا ہونا چاہیے تھا میں ایک مقدس ناک میں جا رہا ہوں, پہلے مجھے ڈاکٹروں سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے. اتنی ٹائٹ صحت, تھرکنے کا کی ایسی مہارت کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ڈانسر اب تک پیدا نہیں ہوا. آج کسی غریب پہ کوئی ایک لڑکی تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے, وہ خوشی میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے لڑکیوں کی ایک فوج, جہاں جا رہا ہے بھائی رنگ رلیاں. 50 سال ان کے ہاں بڑھاپے کی عمر نہیں ہے گوروں کے ہاں. ہمارے یہاں 50 سال میں بیچارے لوگ, وہ 50 سال تو ان کے یہاں کہتے ہیں ابھی تو لائف کو, ابھی تو تجربوں سے میں فارغ ہوا ہوں, ابھی تو میں اصل بناؤں. ان کے یہاں 50 سال اس کو کہتے ہیں. مائیکل جیکسن اپنی شہرت, اپنی ترقی اور دولت کی عروج, کروڑوں ڈالر اس کو ایک پروگرام کے ملتے تھے. اتنی دولت, دنیا کی ہر خواہش پوری ہوئی اس کی. لیکن عجیب بات ہے, ایسا زوال آیا نا, ایسا زوال. اور یہ ہوتا ہے اکثر. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دولت دی, اتنی شہرت دی, ان کی موت بھی ایسی سیکنڈوں میں. بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بیمار ہوئے, نہ بستر پہ لیٹے, بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو گئی. اور اللہ فرماتے ہیں جنات ان کے روب سے کام میں لگے رہے. جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو لاٹھی میں جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر زمین پہ گرا ہے, جس سے جنات کو اندازہ ہوا ان کے تو ڈیتھ ہو گئی ہے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, لیکن ان کی ڈیتھ بھی اچانک, یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں یہ ان پر اعتبار مت کرنا. بادشاہت, حکومت, یہ دنیاوی نعمتیں ہیں نا جو سلیمان علیہ السلام کو ملی. دولت سیکنڈوں میں اللہ نے واپس لے لیا آپ سے. یہی دولت, شہرت دنیا دار کو جب ملتی ہے تو جتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے اکثر اللہ ایک سیکنڈ میں چھینتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. 50 سال کی عمر میں اتنا بڑا اس کا پروگرام ہونے والا, اور اتنا دنیا جناب اس کے پروگرام دیکھنے کے شوقین, اور صحت کے تمام اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن رات کو سوئے ہیں, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. پھر ہمارے یہاں رپورٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں فوراً یوٹیوب پہ نا. ہمارے بڑے بڑے فنڈر پاکستان میں جتنے بڑے بڑے محققین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ یہاں بیٹھ کے نا, یہ اپنی چائے کے کھوکے میں بیٹھ کے مریخ کی مٹی کی تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے. اب میں نے جب مائیکل جیکسن پر بیان کیا ایک دفعہ کہ وہ رات کو سویا تو صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی, مر گیا بیچارہ اچانک. نہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا, مائیکل جیکسن کو یہ زہر پلایا گیا تھا, اس کا ایک ونس اپون اے ٹائم یوں تھا, پھر ایک پروگرام یوں تھا. میں نے کہا تمہیں ہو سکتا ہے پلایا گیا ہو, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہہ رہے گوگل پہ پوری ریسرچ آئی ہوئی ہے. کس نے ڈالی ہے یہ ریسرچ تمہیں پتا ہے؟ کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی ڈال دے, اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ محقق. ایک دفعہ کورونا کے بارے میں کچھ ڈاکٹروں کی نا تحقیق آئی جو ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے الگ ہی تھی, اور ایسی تحقیق تھی کہ ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو دکھائی, اس میں پینل بیٹھا ہوا ہے سارے, وہ ان کے جو ڈاکٹروں کا اعلیٰ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ہمیشہ نام بھول جاتا. تو خیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں گول دائرے میں اور رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا, اور لندن میں وہ یوٹیوب پہ رپورٹ, اور دیکھا مفتی صاحب یہ ڈاکٹر کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے وہ چند ڈاکٹروں کو بھیج دی, انہوں نے کہا یہ وہ سارے وہ ڈاکٹر ہیں جو نکالے ہوئے ہیں. جیسے گورنمنٹ اسکولوں کے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بعد میں کہے کہ میں پی ایچ ڈی میں نے کیا, میری یہ ریسرچ ہے, تو بچپن کے ساتھ ہی بتاتے ہیں حضرت یہ تو کئی دفعہ کلاس سے بھاگتا ہوا پکڑا گیا ہے, اس کی کیا ریسرچ ہوگی. تو ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو میں نے کچھ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ تو ڈاکٹر رپورٹ پیش کر. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا, یہ سارے بھگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, جو پڑھتے نہیں تھے. بہت سے ملکوں میں تو یہ بین ہوئے ہوئے ہیں. تو جب پڑھتا وڑھتا نہیں ہے انسان تو پھر سستی شہرت کے لیے ایسی بات کرتا ہے جو دوسرے نہ کر رہے ہوں. جیسے ہمارے مدرسوں میں جو طالب علم محنت سے پڑھتا نہیں ہے نا تو وہ عامل بنتا ہے روحانی. صحیح بتا دوں آپ, وہ کیا بنتا ہے؟ جن چڑیل بھگانے والا عامل, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, پڑھا ہے نہیں اس نے, نہ محنت کی ہے, تو اب اس کی دکان علم سے تو چلے گی نہیں, آتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ. تو پھر وہ روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کی دکانیں کھولتا ہے, اور پھر اس سے
اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ملک کے مفتیان کرام بھی اس کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ کچھ آتا ہے جو ہمیں بھی نہیں آتا, ان کے پاس علم لدنی, حالانکہ علم ہی نہیں ہوتا, لدنی کہاں سے آئے گا. تو جیسے مدرسوں کا بھگوڑا روحانی عامل بنتا ہے, تعویذ گنڈوں کا بزنس شروع کرتا ہے, یہ مدرسے کا بھگوڑا ہوگا جس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اسی طرح ڈاکٹروں کا جو بھگوڑا ہے نا, وہ تمام ڈاکٹروں سے ہٹ کے کوئی چیز مارکیٹ میں لے کر, وہ پیناڈول کے بارے میں ریسرچ پیش کرے گا. ایک صاحب کہنے لگے پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹ 5 سال تک رہتے ہیں, ڈاکٹر نے مجھے بتایا. میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, پیناڈول 5 سال تک اس کے نقصان. تو شکر ہے اللہ نے تھوڑی سینس دی تھی. میں نے اور ڈاکٹر سے بولنے لگا بہت بڑا پھینکو ہے, اس سے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ. 5 سال تک تو زہر کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے بھائی, 2-4 دن میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر, مرے گا یا بچ جائے گا. تو خیر پتہ نہیں پھینک, یہ سب آپ کو ہول سیل کے حساب سے پھینکو آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک کتے نے امریکہ میں کہا میں جا رہا ہوں پاکستان. بھائی امریکی کتے اس کے قریب جمع ہو گئے, ابے کمبخت تو کس ملک میں جا رہا ہے یار, وہاں تو کتا حرام ہے, پاکستان میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. کتوں کو لوگ ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, گالی میں کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کسی کو گالی دینی ہوتی کیا بولتے ہیں, تیرا لقب یوز کرتے ہیں. بے روزگار کتے ہیں وہاں پہ. دیکھو ہمارے کتوں کو تو دیکھو آپ ذرا, میں نے ان کو کبھی کھاتا ہوا نہیں دیکھا بیچاروں کو, پتہ نہیں گیس پہ چل رہے ہیں کس پہ چل رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کبھی گلی محلے کے کتوں کو کچھ کھاتے ہوئے. اور ہم اس لیے نہیں کھلاتے کہ کتا پھر آپ کو بتائے, کتے کو تھوڑا سا فری کرا لیا نا آپ نے, وہ پھر جان نہیں چھوڑتا, وہ تو پھر پوری فوج لا کے ایک دروازے کے باہر بیٹھ جائے گا. تو وہ امریکہ میں کتا تھا, اس نے کہا کہ یار اتنی یہاں سہولتیں میسر ہیں, جو ہمیں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں ایسا نہلاتے اور ایسے لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں نا ہمارے, ٹھیک ہے نا, انسانوں سے زیادہ ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن تم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہاں جا رہے ہو, پاکستان. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں جو بھونکنے کی سہولت ہے نا وہ یہاں پر کہہ رہے اصل تو ہماری آزادی, ہم کتا تو بھونکنے سے پتا چلتا ہے نا کتا ہے, کہہ رہے یہاں تو پابندی ہے, بھونکنے سے پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ملک میں ایک سسٹم ہے, کس پہ بھونکنا ہے, کتنا بھونکنا ہے, کس کو کاٹنا ہے, کس کو نہیں کاٹنا ہے, اس کے اصول اور آداب ہیں. اتنی تمیز سے تو مرزا غالب نے بھی زندگی نہیں گزاری ہوگی. پاکستان میں آزادی ہے, جتنا بھونکو, جس پہ بھونکو, جس کو کاٹو, جس کو چھوڑو, تمہاری مرضی. کچھ بھی رپورٹ کے نام پہ لاتے رہو. تو مائیکل جیکسن کی پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں آ رہی ہیں, اس کو فلاں ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن بھائی جب تک مستند ذرائع سے نہیں, کوئی آدمی طبی موت بھی مر سکتا ہے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, قدرت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ دکھاتا ہے دنیا کو کہ دیکھو اتنا صحت مند تھا, اور کیسے ڈاکٹروں کا پینل اس کے ہر وقت ارد گرد گھومتا رہتا تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, مگر موت جب آتی ہے تو اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایسے لوگوں کو اللہ اسی لیے اس طرح مارتا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو, تمہیں یقین ہو جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ بے وفا ہے. خلۃ قد سیت من دمها فجع وبلع واخلاف وتبديل, اس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اللہ نے شامل کر دیا ہے. یہ دنیا دکھاتی کچھ اور ہے, لیکن اس کا مکروہ چہرہ حقیقت میں کچھ اور ہے جو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. بڑے خوشنما باغ دکھائے گی, لیکن جب اس کے پھل کھانے کا وقت آئے گا تو ٹاٹا کر کے پش دکھا کے بھاگ جائے گی. یہ ہے بے وفا, اور اس بے وفا سے ہم کیا کرتے ہیں, دل لگاتے ہیں. دل لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ وفادار بھی ہے یا نہیں. آپ نے کوئی گرل فرینڈ کو دل دے دیا, پتا چلا وہ آپ سے دعوے کر رہی ہے کہ صرف تم, لیکن اس نے 20-30 تختیاں اور بھی گھر میں ایسی رکھی ہوئی ہیں, صرف تم, ہر ایک کو صرف تم کا نعرہ لگایا ہوا ہے. تو بھائی وہ تو کسی بھی وقت چھوڑ کے بھاگ جائے گی آپ کو. تو ہر خواہش جب انسان کی پوری ہوتی ہے تو خواہشات ختم نہیں ہوتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسلام نے اس کا ایک حل بتایا ہے کہ اپنی ہر خواہش پوری مت کرو, بلکہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو. اعتدال کی راہ بتائی. دنیا میں بعض مذہب ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ تمام خواہشات کو چھوڑ دو, جیسے ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں نا, عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں, وہ تمام خواہشات چھوڑ کے کہاں نکل جاتے تھے, جنگلوں میں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو لباس بھی نہیں پہنتے کہ لباس میں انسان کی زینت ہے, اچھا لگتا ہے, انسان کی خواہش ہے نا, تو اچھا لگنے کی خواہش بھی ختم کرو, گندے لگو, گندے دیکھنے میں. آپ یہ بھی دنیا میں ہے بعض مذہب ایسے جو نہاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم گندے میلے کچیلے رہیں گے تو اپنے نفس کی خواہشات کے ہم خلاف چل رہے. انسان کا دل چاہتا ہے نا نہا دھو کے صاف ستھرا ہو جائے, نہ ہم دل کے کیا چلیں گے, بالکل اپوزٹ. یہ بھی غلو ہے. یہ کیا ہے, تو غلو ہے. یہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. میں برما میں تھا, منمار
वहां मैंने बहुत कसरत से कुछ मजहबी लोग देखे जो पूरी जिंदगी कुर्ता शलवार पैंट शर्ट नहीं पहनते, प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनते। लाल हमारा जो एहराम होता है ना जो हज में, भाई एहराम तो अल्लाह ने चंद दिनों के लिए पहनाया ना, वो पूरी जिंदगी लाल रंग का एहराम पहनते और सर मुंडा के रखते और नंगे पांव, और कभी निकाह नहीं करते। ये भी गुलूब है, इससे तो आप इन दुनिया की नेमतों से मुस्तफीद हो ही नहीं सकते, गुलूब है। और एक तरफ इंतहा ये है कि हर ख्वाहिश पूरी करो, हर ख्वाहिश अच्छी हो या बुरी हो, बस आपने ख्वाहिश जिना करना है जिना कर लो, निकाह करना है आपका हेडेक है करना है कर लो, आप बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे ओल्ड हाउस में जमा करा दो, और पैसा कमाओ जमा करो पैसा, बस जो चीज सेहत को नुकसान दे वो ना खाओ, बाकी हलाल और हराम की फिक्र मत करो। इंसान है मुहज्जब है, पाकीज़ा चीजें खाता है, नापाक नहीं खाता। वो कहते हैं ये पाकी नापाकी क्या होता है, इस फिक्र में मत पड़ो, खाओ बस। हाँ ये देखो कि नुकसान देना हो, क्योंकि वो उनको पता है फिर ये बीमार हो जाएगा। शराब पियो, इस फिक्र में मत पड़ो कि शराब पीने के बाद हालत क्या होती है, मुंह से बदबू कैसे आती है, आंखों में कैसा नशा उतरता है, इंसान मुहज्जब नहीं लगता। शराब पीने वालों के चेहरों पे रौनक नहीं होती, तो छोड़ो क्या करना है, रौनक का मजा तो आ रहा है ना। जितनी नशे की चीजें आपको गैर मुस्लिमों में ज्यादा मिलेंगी, बहुत ज्यादा मिलेंगी। क्यों भाई, सुकून सुकून ख्वाहिश पूरी करनी है, सुकून चाहिए, तो ये भी इंतहा है। ये क्या है, एक दूसरी इंतहा है। कुरान ने इस उम्मत की तारीफ की, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको एक बैलेंस उम्मत बनाया है, मुअतदिल, ना इधर ना ये जो इंतहा पसंदी है ना, कहते हैं इंतहा पसंदी गलत है। जो आदमी सही मजहब पे चलेगा वो इंतहा पसंद हो ही नहीं सकता। इंतहा पसंद वो होते हैं जो मजहब को छोड़ देते हैं, वो दो में से एक इंतहा की तरफ चले जाते हैं, या तो ख्वाहिशात के गुलाम बन जाएंगे या ख्वाहिशात को हिंदू पंडितों की तरह मुकम्मल छोड़ देंगे। जो सही मजहब को फॉलो करेगा ना, कट्टर मजहबी होगा, वो इंतहा पसंद नहीं होगा। अगर आपको कोई इंतहा पसंद नजर आ रहा है तो समझ लो कि ये मजहब को फॉलो नहीं कर रहा, या आपकी नजर में इंतहा पसंदी की डेफिनेशन ही गलत है, इसलिए आपको इंतहा पसंद लग रहा है। दो में से एक बात है। इस्लाम ने कैसा एतदाल सिखाया, जिना करने का जितना भी दिल चाहे, अल्लाह फरमाते हैं दिल चाहना तो दूर, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। नजर भी झुका के गुजरना है, आंटियों को देखने की भी इजाजत नहीं है, नजर झुकानी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औरत से हमेशा दूर रहो। निकाह के जरिए अल्लाह ने जो मुसलमान मर्द को सहूलत दी वो गैर मुस्लिमों के पास ये पैकेज बोलो नहीं है। क्या एतदाल है भाई। गोरे ने क्या किया, कुछ लोगों ने तो ये किया कि निकाह को ही जिंदगी से निकाल दिया, ये भी इंतहा। और कुछ ने निकाह की इजाजत दी तो मर्द की सेहत का ख्याल नहीं किया, मर्द और औरत को इस बारे में एक जैसा बना दिया। वो कहते हैं कि जैसे औरत की जरूरत एक मर्द से पूरी हो सकती है तो एक मर्द की जरूरत भी एक औरत से पूरी होगी। ये भी गुलूब है भाई। इन डिजायर्स के मामले में मर्द और औरत एक जैसे थोड़ी है, मर्द तो मर्द है, वो तो आदमी है। अगर आपके लिए भी एक काफी है, उसके लिए भी एक मर्द, तो फिर इसका मतलब आप इस मामले में अपनी बीवी जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मर्द में तो ये डिजायर्स अल्लाह ने ज्यादा रखी है, ये फर्क इस्लाम ने रखा है, गैर मुस्लिमों ने नेचर से बगावत की है। खाने के मामले में देख लो, दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि लजीज चीजें नहीं खानी है, बस जिंदा रहने के लिए खाना है, लज्जत वाली चीजों को इस्तेमाल नहीं करना। हिंदुओं में बहुत से ऐसे हैं, बुद्धिस्ट में बहुत से ऐसे हैं, सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाते और वो चंद मखसूस सब्जियां बस जो कमर सीधी रखे तभी दुबले पतले से होते हैं। वो देखो ना योगा जब करते हैं तो कैसे घूम जाते हैं, देखा होगा आपने, पूरे इधर उधर दाएं बाएं जहां कुछ आओ घुमा लो उनको। और लिबास भी, जीनत तो दूर की बात, सिरे से लिबास ही नहीं होता। दो चार तकल्लुफ के लिए, नजरे बस से बचने के लिए स्टिकर चिपकाए हुए होते हैं उन्होंने। दूसरी तरफ जो इंतहा है, जो मजहब के मुखालिफ लोग हैं, उनके लिबास के बारे में कोई उसूल और आदाब नहीं। औरत जो चाहे पहने, जितना चाहे पहने, बस देखने में क्या लगे अच्छी, चाहे उससे मुआशरे में बुराइयां फैल रही हो, मुआशरे में खराबी फैल रही हो, उसको इजाजत है जो चाहे पहने वो। यहाँ भी इस्लाम ने क्या दिया, एतदाल। भाई लिबास का मकसद जिस्म को ढांपना है, तो जिस्म आपका प्रॉपर ढका हुआ होना चाहिए। हाँ, लिबास में ये पाबंदी नहीं है कि धोती बनियान या कुछ, जो पहनो, जो तुम्हें अच्छा लगे पहनो वो। तो ये जो अल्लाह ने रमजान दिया ना, वक्त कम है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूँ। ये रमजान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पूरा साल खाते रहते हो, तुम्हारी ब्रेकें फेल। अल्लाह कहते हैं अपनी पेट की हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो इससे तुम्हारे अंदर मजीद ख्वाहिशात के अंडे बच्चे जन्म लेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा महबूब चीज
بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے, خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا, ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے. اس سے وہ اسٹریس میں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا, وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی, بولو نہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی, ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, کچھ پوری ہو رہی ہے, کچھ, اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پھر بھی خطرناک ہے. پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے, وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے, کچھ پہ کیا کرنا ہے, بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے, کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے, یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا, اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے, یہ پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں, بغاوت پیدا ہوگی. یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی, اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی. تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا, اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا. یہ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا, میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں, یہ والی پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں, روکتے ہیں, آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے, اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام, ساری زندگی غموں میں گزری مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا, اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ, فرمائے روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ, دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے, ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا, صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے, پھر چائے, پھر 2 بسکٹ, پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے, کوئی پان رکھ رہا ہے, کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے, ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں, 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی, یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج. پھر رات کو کھانا, پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا بھائی یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی, ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو, جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو, وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق کیسے, حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا, بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط, اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورک شاپ کرواتے تھے, بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی, اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی, بڑی اچھی مینجمنٹ کی. بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ, میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتا, اتنے لوگوں کہاں سے سنبھالے, یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا, اپنی تون کو نہیں سنبھال سکتا, تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا. وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے, ورنہ عام طور پر ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے, اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لالا کے دینا, گیس بجلی کا بل دینا. چلتی ولتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے. جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی, تو
لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. آپ بہت نیک آدمی, ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے, باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہیں بھائی, تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا, میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, تو کمپنی کیا سنبھالے گا. یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں, کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں, کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے. یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول, اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی, انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی, وہ بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول, پتہ نہیں چل رہا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی. یوں کھڑا کر دو, کھوپڑی اٹھا کے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے, جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی, کھانے پینے پہ کیا کیا, کنٹرول, پراٹھے مراٹھے چھوڑ دی, کنٹرول کیا کھانے پہ. اور اللہ کی قدرت کے 1 سال کے اندر اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں باقی کہاں ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال شوگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے, آپ کو شوگر ہونے والی تھی, چشمہ اتر گیا, اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے, چشمہ اتر گیا, صحت خاندانی ہو گئی. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے, سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا, صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ نا ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں, ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی. مجھے لگ رہا ہے کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو, تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دے لوگ. تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکسول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, بس تو آنے دے, آن دے خالی, ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے. یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہے, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے. حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی, ہم کیا ہیں, اچھا میں بس ختم کر. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام. بد نظری پورے سال حرام, رشوت لینا پورے سال حرام, نماز چھوڑنا پورے سال حرام, داڑھی کاٹنا پورے سال حرام, اور زنا کرنا پورے سال حرام. تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے. لیکن فلم دیکھ رہے ہیں ہم روزہ گزارنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں حقیقی طور پر رمضان بنا.